یہیں سری نگر شہر میں ایک صاحب سے کہا گیا، کہا لگا سنا آپ کا بچہ جو ہے وہاں چرچ میں جاتا ہے. اس نے کہا ادیوس گھاسا تو کیا پریشانی ہے، جانے تو کیا پریشانی ہے. اس نے سوال کرنے والے نے کہا نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے. اس نے کہا کیوں مناسب نہیں؟ نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے، ہو سکتا ہے. اس نے کہا کیا غلط ہے؟ اس نبی کو نہیں اس نبی کو مان لگے، فرق کیا پڑے گا؟ یہ آدمی کی ذہنیت کا ہے. سوال کرنے والے نے کہا بہت اچھا، میں مسجد میں جا کے اعلان کرتا ہوں فلانی صاحب یہ کہتا ہے. اس نے کہا ہے مہربانی جس کا کرزن ہے تم صحیح وہ نت تم نے تو خود کہا میں مسجد میں اعلان کروں گا. اس نے کہا نہ جس غلطی ایسی غلطی مت کرنا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو شک رہا یہ اعلان کر دے گا. اگلے دن پہلی صف میں بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، لوگن گوشت شاک گسن بکچ، یہ اپنی جان بچانے کے لیے. یہ ہے ماحول یہاں کا. تو غرض یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن آپ کے مطلب مجھے کپواڑہ کا ایک لڑکا فون کرتا ہے، کہنے لگا جناب میں خدا کو بھی نہیں مانتا، میں نبی کو بھی نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا اب؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب اگلی بات کرنے سے پہلے میں تمہارے گاؤں میں آؤں گا اور وہاں گاؤں میں پہلے اعلان کروں گا فلانا لڑکا جو ہے خدا کو بھی نہیں مانتا، نبی کو بھی نہیں مانتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اس کے بعد میں تجھے بات کروں گا خدا کو ماننے اور نبی کے ماننے کی. ٹھیک ہے نہ مہربانی یہ غلطی ہو رہی ہے مطلب اس کیا ہے جمنب ہے نہ بما حق بات بسی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا اب اسے چھپایا گیا، یہ چھپائے گا، یہ اب یہ ظاہر نہیں کرے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایسا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی کنفیوز کرے گا اور کنفیوژن کے ساتھ پھر تم کہے گا مگر ظاہر مت کرنا. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نام بھی اپنا یہی رکھو، نام بھی مت بدلنا، لیکن اندر سے تم کچھ اور بن جاؤ گے. دنیا میں ارتداد پھیلانے والوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو مرتد کہیں گے اور ساتھ میں کہیں گے ظاہر مت کرنا. تم اندر سے ہمارے ساتھ ہو، مذہب کچھ نہیں ہے، باقی رہنا انہی کے ساتھ ہے، شادیاں انہی کے لڑکیوں سے کرنی ہے، پراپرٹی انہی سے لینی ہے، مگر ہے نہیں ہم ان کے ساتھ، ہم کو آزاد زندگی گزارنی ہے. تو اندر معاشرے میں اس طرح اگر تم اس کا شکار ہو گئے ہوں گے ٹھیک تو اپنا علاج ڈھونڈنا. اپنے والدین کو دھوکہ مت دینا، اپنی سوسائٹی کو دھوکہ مت دینا. اور ایسا دھوکہ دینے والے ہیں جناب والا وہ شخص جو کرسی پر بیٹھ کر کے عہدے پر بیٹھ کر کہتا میں کب کا اعلان کر چکا ہوتا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت تمہارا اسلام ہے. سوال کرنے والے نے کہا تو شکنا مسلمان تو میں نے ہاو نے کہا تو شز بت مسلمان وہ اعلان بائے ہوگا کہ یہ آدمی کہاں پہنچ چکا ہے، لیکن سماج میں سب سے آگے ہے، وہ مجلس میں سب سے آگے بیٹھا ہوگا، اندر سے کفر ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ اپنی ایمان کی حفاظت، اس ایمان کے، اور اللہ کو تو جناب والا مسلمان نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمان مرتد ہو جائیں گے، وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے والے ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں گے. اور ایسا ہوتا بھی رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں اسلام کے خلاف تھا، میں اسلام کے خلاف یہ کرتا تھا، میں اسلام کے خلاف یہ کرتا تھا، اور بعد میں اسلام نے مجھے میرے دل میں گھر کر گیا، میں آج مسلمان ہوں. کتنے ہی دنیا میں ایسے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں بھی ہیں کہ جناب میں اسلام کے خلاف تھا، میں نے اسلام کے خلاف یہ سارا کچھ کیا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اللہ کو قدرت ہے، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم مرتد ہونا چاہتے ہو میں یرتد منکم فسوف یأتی اللہ بقوم، میں نئی قوم لاؤں گا جو اسلام پر آئیں گے، وہ خوش ہو کر کے اسلام کے ایک ایک چیز پر عمل کریں گے. اسلام پر عمل کرنے میں ان کو کتنی مشکلات آئیں گے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کریں گے برداشت.